بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین سورہ آل عمران سبق نمبر 137 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ آج کا سبق انشاءاللہ الذین قال لهم الناس سے لے کر آیت نمبر 178 وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ تک ہوگا۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا، الذین وہ لوگ، قال لهم الناس کہ ان سے لوگوں نے کہا تھا، ان الناس قد جمعوا لکم کہ یہ لوگ، یہ مکہ کے کافر لوگ تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم لہذا ان سے ڈرتے رہنا، فزادہم ایمانا تو اس خبر سے ان کی ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، وقالوا اور وہ کہنے لگے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جی تو ابو سفیان غزوہ احد سے جا کر جب مقام روحا تک اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا اور وہاں اس نے قیام کیا، تو اپنے لشکر والوں کے ساتھ اس نے مشورہ کیا کہ مدینہ واپس جا کر ہمیں مسلمانوں کو بالکل ہی ختم کر دینا چاہیے۔ تو یہ مشورہ وہ کر رہے تھے کہ معبد خزاعی نامی ایک شخص وہاں پہنچا اور اس نے ابو سفیان کو بتایا کہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ لے کر تم لوگوں کے پیچھے آ رہے ہیں اور وہ لوگ بہت سخت غصے میں ہیں اور بہت طاقت کے ساتھ تم پر حملہ کریں گے، اور میں نے ایسا لشکر کبھی بھی نہیں دیکھا۔ تو یہ سن کر وہ ابو سفیان اور اس کا لشکر بہت ڈر گئے کہ اچھا ہوا تم ہمیں مل گئے، ورنہ ہم تو ہم اس کے لیے حملے کے لیے جانے والے تھے۔ تو معبد نے کہا ایسا ہرگز نہیں کرنا، بلکہ یہاں سے اپنی جان بچاؤ، چلے جاؤ۔ ابو سفیان جو ہے نا اپنے مکہ واپس چلا گیا۔ تو راستے میں ابو سفیان کو قبیلہ عبد القیس کے لوگ ملے، وہ جس کا تعلق اس آیت کے ساتھ ہے۔ تو قبیلہ عبد القیس کے لوگ ملے جو کاروبار کی غرض تجارت کے لیے جا رہے تھے مدینہ کی طرف۔ تو اس نے ابو سفیان نے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچا دینا کہ ہم انہیں ختم کرنے کے لیے، ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ پیغام اگر تم ان کو پہنچا دو گے نا تو میں تمہیں بہت ساری کشمش دوں گا اس کے بدلے میں، عکاظ میلے میں جب واپس تم مکہ آؤ گے۔ تو وہاں یہ شخص حمراء جو یہ عبد القیس قبیلہ کے لوگ تھے، حمراء الاسد پہنچ کر انہوں نے مسلمانوں کو بہت خوب بڑا چڑھا کر جو ہے یہ بات پیش کی کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کر آنے والا ہے تمہارے اوپر۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بالکل بھی نہیں ڈرے اور صبر و استقلال کے ساتھ اور جوان مردی کے ساتھ کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ ہمارے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ صاحب جلالین کی تشریح کے مطابق جو شخص آ رہا تھا نا عبد القیس قبیلے کا، اس کا نام تھا نعیم بن مسعود اشجعی۔ تو یہ مکہ آیا تھا عمرہ کرنے کی غرض سے۔ تو اس کو ابو سفیان نے بڑا لالچ دے کر کہا کہ تم جا کے وہاں مسلمانوں میں کوئی بڑا چڑھا کے یہ بات پیش کرو۔ تو اس نے مسلمانوں کو بڑا چڑھا کے پیش کی اور کہا کہ ڈرو، بہت بڑا لشکر لے کے ابو سفیان آ رہے تمہارے پیچھے۔ تو مسلمانوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تفسیر دیکھیے، الذین بدلا من الذین قبلہ النعت، یہ اس سے پہلے جو الذین گزرا ہے اس سے یہ بدل ہے یا اس کی صفت ہے۔ جی، قال لهم الناس ای نعیم بن مسعود الاشجعی، تو یہ شخص کس نے کہا؟ تو ابو سفیان نے اس شخص سے کہا کہ تم جاؤ مسلمانوں کو ڈراؤ اور میں تمہیں بہت مال دوں گا، بہت لالچ دیا اس کو۔ اس پر ایک اشکال بھی ہوتا ہے کہ جب ایک شخص مراد ہے اس سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے الناس کیوں کہا؟ الناس کیوں کہا؟ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، عام بول کر خاص مراد دیا ہے۔ لوگ عام ناس یعنی لوگوں نے کہا اور خاص مراد دیا نعیم بن مسعود الاشجعی۔ اور یہ شخص جو ہے نا یہ پھر غزوہ خندق کے موقع پر آ کے مسلمان ہو گیا تھا۔ غزوہ خندق سے تھوڑا پہلے اس نے ہجرت کر لی تھی، مدینہ آ گیا تھا اور یہ بہت بوڑھا تھا۔ ان الناس ابو سفیان، اس سے کون سے لوگ مراد ہے؟ عہد ذہنی الف لام عہد ذہنی کا اشارہ ہے۔ ابو سفیان و اصحابہ، ابو سفیان اور اس کے ساتھی مراد ہے اس کا لشکر۔ قد جمعوا لکم، جمع کیا ہے اس نے تمہارے لیے، الجموع بہت بڑا لشکر، لیستأصلوکم تاکہ وہ تمہیں بالکل جڑ سے اکاڑ سکے۔ فخشوہم لہذا ڈرو تم، ولا تأتوہم اور وہاں مت جاؤ،
کیونکہ اس نے کہا کہ وہاں نہیں جاؤ، لیکن مسلمان جو ہے بڑی جوان مردی کے ساتھ اور بڑے بلند حوصلے کے ساتھ گئے اور حمراء الاسد پر پڑاؤ ڈالا، لیکن ابو سفیان نہیں آیا، وہ بہت ڈر گیا تھا، اس کے اوپر بہت رعب پڑ گیا تھا۔ وَلَا تَأْتُوهُمْ فَزَادَهُمْ ذَلِكَ الْقَوْلِ، اس بات نے بڑھا دیا مسلمانوں کا ایمان۔ جی ذالک القول سے کون سا قول مراد ہے؟ یہ قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اس بات نے بڑھا دیا مسلمانوں کا ایمان تصدیقا باللہ و یقینا۔ اشارہ ہے کہ ایمان سے مراد پورا کامل ایمان مراد ہے جس میں تصدیق قلبی بھی ہو اور یقین بھی ہو۔ وقالوا، اور کہنے لگے حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، کافینا امرہم، کافی ہمارے لیے ان کا معاملہ، ان کے معاملے میں ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور اشارہ کیا اس طرف اشارہ کیا صاحب جلالین نے کہ یہ حسبنا جو ہے نا، حسب مصدر بمعنی اسم مفعول کے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ ونعم الوکیل، کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ المفوض الیہ الامر کلہ، کہ ہر معاملہ اسی کی طرف جاتا ہے۔ وخرجوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی تو اس واقعے کی تفصیل ابھی بتا رہے ہیں، تتمہ واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نکلے فوافوا سوق بدر، اور سوق بدر تک جا کے وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ وَأَلْقَى اللَّهُ الرُّعْبَ فِي قَلْبِ أَبِي سُفْيَانَ وَأَصْحَابِهِ، اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ فَلَمْ يَأْتُوا، تو وہ نہیں آئے۔ وَكَانَ مَعَهُمْ تِجَارَاتٌ، اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ تجارت کی۔ فَبَاعُوا وَرَبِحُوا، وہاں پر بے و شراء کیا وہ سوق بدر میں، وربحوا، اور بہت زیادہ منافع ہوا مسلمانوں کو۔ تو اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو تین فائدے ہوئے، تین طرح کے فائدے مسلمانوں کو ہوئے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب ڈال دیا کافروں کے دلوں میں، ایک نعمت تو اللہ تعالیٰ نے یہ کر دی۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حمراء الاسد کے بازار میں تجارت کا موقع دیا اور بہت منافع ہوا۔ اور تیسرا یہ کہ حمراء الاسد جا کر مسلمانوں نے جہاد کیا، جس سے رضا الہی مسلمانوں کو مل گئی۔ تو آگے دیکھیے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ جی فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ، نتیجہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر اس طرح واپس آئے کہ انہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے۔ واتبعوا رضوان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے تابع رہے، اور اللہ تعالیٰ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ تو اللہ پر توکل کرنے والوں کا انعام کیا ہوا، یہاں سے اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں فانقلبوا رجعوا من بدر، چنانچہ وہ بدر سے لوٹ گئے، بنعمت من اللہ، فضل اللہ تعالیٰ کی فضل اور نعمت کے ساتھ، بسلامت وربح، سلامتی بھی ہوئی کہ نقصان بھی کوئی نہیں ہوا، لڑائی بھی نہیں ہوئی، وربح، اور تجارت بھی بہت زیادہ ہوئی، ٹھیک ہے۔ لم یمسسهم سوء، ان کو برائی نہیں چھوا، من قتل او جرح، یعنی نہ کوئی شہید ہوا اور نہ کسی کو نقصان ہوا۔ تو حمراء الاسد میں یہ ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، غزوہ حمراء الاسد والے غزوے کی طرف اشارہ۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور تیسرا فائدہ کیا ہوا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ ان کو تجارت میں بڑا فائدہ ہوا، دوسرا یہ کہ قتال نہیں ہوا، بغیر کسی نقصان کے واپس آ گئے، تیسرا کیا فائدہ ہوا، واتبعوا رضوان اللہ، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی، رضا الہی کی اتباع کی، بطاعتہ و رسولہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے پھر خروج نکلنے میں، کہ زخمی تھے اتنے 9-10 زخم، گہرے زخم آئے تھے، ظاہر ہے جب 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے تو باقی زخمی بھی تو ہوں گے نا، تو اتنے زخموں کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر دوبارہ حمراء الاسد کی طرف نکلے تھے۔ واللہ ذو فضل عظیم علی اہل طاعتہ انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، در حقیقت یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، انما ذلکم الشیطان، در حقیقت یہ شیطان ہی ہے، یخوف اولیاءہ، جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافون، لہذا اگر تم مومن ہو تو اس سے خوف نہ کھاؤ، بس میرا ہی خوف رکھو۔ فلا تخافوہم، لہذا تم اس سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہی ہو۔ جی یہ جملہ مستانفہ ہے، پیچھے واقعے کے درمیان میں ایک مستانفہ جملہ ہے جس میں شیطان کی شرارت اور اس کی شیطانیت کا ذکر ہے، اور ایمان والوں کو یہ نصیحت ہے کہ اس موقع پر شیطان کے پروپیگنڈے سے جو متاثر وہ نہیں ہوئے تو آئندہ بھی نہ ڈریں اور اس کے پروپیگنڈے میں
نہ آئیں. تو دیکھیے انما ذالکم القائل لکم، یہ جو یعنی یہ کہنے والا جو تمہارے لیے تھا، ان الناس جس نے یہ بات کی، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کون تھا؟ الشیطان، شیطان تھا. یخوف کم اولیاء، جو ڈراتا ہے تم کو اپنے دوستوں کے ذریعے. اولیاء تو کم نکال کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اولیاء یخوف کا مفعول ثانی ہے، کم ضمیر مفعول اول ہے اور اولیاء مفعول ثانی ہے. تو یعنی وہ ڈراتا ہے تم کو اولیاء اپنے دوستوں سے، جو کون ہے؟ الکفار، کافر ہے اس کے دوست. فلا تخافوہم، تو ان سے نہ ڈرو، خافونی، مجھ سے ڈرو، فی ترک امری، جی ڈر کس چیز میں ڈرو؟ کہ میرے حکم کو چھوڑنے کے معاملے میں مجھ سے ڈرو. ان کنتم، اگر تم مومن ہو، حقا سچے مومن اگر تم ہو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا، اور اے پیغمبر جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں صدمے میں نہ ڈالے. ولا يحزنك، اور تمہیں غمگین نہ کرے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الذين يسارعون في الكفر، جو کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں، جو کفر میں بہت تیزی سے جا رہے ہیں. انهم لن يضروا الله شيئا، یقین رکھو اللہ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہے. جو کافر کفر میں بہت زیادہ سختیاں دکھاتے تھے اور آگے جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی امت پر بہت شفیق تھے، مشفق تھے، اس لیے یہ آپ کی طبیعت پر بہت گراں گزرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں فکر مند اور رنجیدہ نہ ہوں. ان کے کفر میں تیزی دکھانا یہ اسلام کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں ایک عذاب تیار کر رکھا ہے. ولا يحزنك بضم الياء وكسر الزاء، ٹھیک ہے، یا کے ضمہ کے ساتھ، یحزن کا زا کی کسرہ کے ساتھ، اشارہ ہے کہ باب افعال سے ہے. بفتحها وضم الزاء، اور یا کے فتح کے ساتھ اور زا کے ضمہ کے ساتھ. یحزن کا جیسے ہم پڑھتے ہیں باب نصر ینصر سے، تو دونوں باب افعال سے بھی ہے اور باب نصر ینصر سے بھی ہے، مجرد سے بھی ہے اور مزید سے بھی ہے. ٹھیک ہے، من حزن ہی، یہ تو حزنی، حزن یحزن حزنن سے ہوگا اس صورت میں. یہ ہا کا فتح، یا کے فتح اور زا کے ضمہ کے ساتھ اگر ہو. مقصد باب نصرہ سے ہیں. آسانی میں اگر ہم کہیں آسان الفاظ میں تو مطلب ہے کہ باب نصرہ سے ہے یہ. اور لغت اخری فی احزنہ، دوسری لغت میں احزنہ سے آسان الفاظ میں ہے کہ باب افعال سے ہے. الذین یسارعون فی الکفر یقعون فیہ سریعا، جی یقعون فیہ سریعا یعنی اس میں واقع ہوتے ہیں جلدی سے، بہت جلدی جا رہے ہوتے ہیں، گھس رہے ہوتے ہیں کفر میں. بنصرتہ، کفر کی مدد کر کے. وہم اہل مکہ، تو اس سے کون مراد ہے؟ اس کافروں سے کون مراد ہے؟ صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ اہل مکہ مراد ہے اس سے، کہ اہل مکہ کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے. یا دوسرا قول یہ کہ اول منافقون، کہ منافقین غمگین نہ کریں کہ یہ کفر میں بڑھ رہے ہیں، یعنی کافروں کا ساتھ دینے میں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. اور انہوں نے جو غزوہ بدر میں کیا تو بہت زیادہ تکلیف ہوئی مسلمانوں کو اس سے. تو ان کا یہ کفر میں بڑھ جانا آپ کو غمگین نہ کرے. ای لا تہتم لکفرہم، یعنی یہ اپنے کفر کی وجہ سے اسلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. انہم نہیں یضر اللہ شیئا، نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو وہ کچھ بھی، بفعلہم، اپنے کاموں کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے. وانما یضرون انفسہم، تو صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں کہ آخرت میں ان کو بہت تاوان اٹھانا پڑے گا. یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا نصیبا فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو. حظا نصیبا کے معنی میں الجنہ فی الآخرہ، تو کیا مراد ہے حظ سے؟ جنت مراد ہے. فلذلک خذلهم اللہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام نامراد کیا ہوا ہے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے فی النار، جہنم میں. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم، جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا ہے، مول لیا ہے، جنہوں نے کفر کو خرید لیا ہے ایمان کے بدلے، لن یضروا اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جی اس سے عام کفار مراد ہے. تو صاحب بیان القرآن نے لکھا ہے کہ ولا يحزنك الذين يسارعون الكفر میں منافقین مراد ہے، اور ان الذين اشتروا الكفر بالایمان میں عام کفار مراد ہے. تو یہ خریدنے کی جو بات ہے کہ کفر کو خرید نہیں سکتے ہیں، خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کر لیا ہے. اسی لیے صاحب جلالین نے اس کا مطلب کیا معنی کیا کیا، اخذوه بدلہ، یعنی اس کو مول لیا ہے ایمان کے بدلے، کفر کو پکڑ لیا ہے
ایمان کے بدلے لن یضر اللہ بکفرہم، اپنے کفر کے ذریعے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب مؤلم جس کو درد دیا گیا ہو۔ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ ہرگز یہ نہ سمجھے، ولا يحسبن الذين كفروا، اور کافر ہرگز یہ نہ سمجھے، انما نملی لهم خیر لانفسهم، کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں، ہاں کہ ہمارا ان کو مہلت دینا ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لهم، کہ ہم جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، انما نملی لهم، انما نملی لهم خیر لانفسهم، ہم جو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہیں۔ انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ہم تو صرف ان کو مہلت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ جرم میں ان کو اور ترقی ہو جائے، لیزدادوا اثما، تاکہ اور بڑھ جائیں وہ گناہ میں، ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ جی احد کی لڑائی میں جب کفار کو، مشرکین مکہ کو کامیابی حاصل ہوئی تو وہ بڑے غرور اور تکبر میں آ کر یہ کہتے تھے کہ ہم تو کامیاب ہو گئے ہیں، وہ اپنی فتح پر بہت ناز کرتے تھے وہ، اور کہتے تھے کہ اب تو مسلمان بہت خستہ حالت میں ہے، نہ ان کے پاس مال ہے، نہ اسباب ہے، نہ گھر بار ہے، وہ تو فاقہ کشی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں ڈھیل دے رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری عمر دراز ہو جائے گی اور تمہیں دنیا میں خوشحالی ملے گی اور تمہیں فتح ملے گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں تاکہ تم اور نافرمانی کرو، پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دیں گے۔ ولا يحسبن بالیاء والتاء، جی ولا يحسبن بھی ہے اور ولا تحسبن بھی ہے، بیان قرات الذين كفروا انما نملی ای املاءنا، انما نملی اشارہ ہے کہ ما جو ہے نا یہ مصدریہ ہے کہ ہمارا ان کو مہلت دینا، لہم بتطویل الاعمار وتاخیرہم، صورت مہلت کہ ان کی عمروں کو بڑھا دیا ہے، بڑی عمریں دے دی ان کو، وتاخیرہم، اور عذاب کو ان سے مؤخر کر دیا ہے، خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے، جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ان کے لیے بہتر ہے، ایسا نہیں ہے۔ وَأَنَّ وَمَعْمُولَهَا، اور انا اور اس کے دونوں معمول جو ہے، سدت مسد المفعولین فی قراءت تحتانیہ، فرما رہے ہیں کہ اس انا میں دو قراءتیں ہیں، ایک انما نملی لہم اور ایک انما نملی لہم۔ تو فرما رہے ہیں کہ جو انما نملی لہم، انا ما نملی لہم میں تو ما کافہ ہو جائے گا اور انا کو عمل سے روک دے گا، تو انا والا عمل نہیں کرتا، پھر نملی لہم فعل اور مفعول والا عمل کرے گا اپنا۔ لیکن ان کی صورت میں ان مشبہ بالفعل ہوگا اور آگے جو پورا جملہ ہے یہ دو مفعولوں کے قائم مقام ہوگا، ٹھیک ہے، اور ما موصولہ ہوگا، ما مصدریہ ہوگا اس صورت میں۔ وَأَنَّ وَمَعْمُولَهَا سدت مسد المفعولین فی قراءت تحتانیہ، کہتے ہیں کہ انا والی قراءت میں انا اور اس کا دونوں معمول جو ہیں، انما نملی لہم خیر لانفسہم، یعنی اس کا اسم اور اس کی خبر، وہ دو مفعولوں کے قائم مقام ہے۔ ومسد ثانی فی الاخری، اور دوسرا جو ہے نا، اور دوسرا جو مفعول ہے، پہلا جو مفعول ہے وہ دوسرے کے قائم مقام ہے، ٹھیک ہے۔ انما نملی نمہلو، ہم تو انہیں محض اس لیے مہلت دے رہے ہیں، لیزدادوا اثما، کہ وہ زیادہ کر لے گناہ، بکثرت المعاصی، گناہوں کی کثرت کے ذریعے سے، ولہم عذاب مہین، کے لیے دردناک عذاب، ذو اہانت، اہانت والا، فی الآخرۃ، اور ہوگا کہاں پر؟ آخرت میں۔ جیسے اس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ الذین قال لهم الناس، میں الناس کا مصداق صاحب جلالین نے اس کی تعیین کی ہے ایک نام سے، اس کی تعیین آپ کیجئے، کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔